अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल 100 पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम साइकोलिंग्विस्टिक जिसका सब्जेक्ट कोड ENG 551 उसके असाइनमेंट नंबर 1 करेंगे, जो कि लेक्चर की जो एक सीरीज है वो कवर करती है, वो 23 to 35 है। तो आप लोगों से गुजारिश है बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करें और साथ ऑल का ऑप्शन मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम शुरू कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। क्लास बाय इंस्ट्रक्शन से आपने कौन सा फॉन्ट फेस रखना है, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान करना है, समझाना है। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2 पार्ट हैं। व्हाट इज मींट बाय लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी एंड लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म। इसके 3 मार्क्स हैं। मार्क्स को भी आप अपने माइंड में रखा करें, उसके ब्रिटिश के मुताबिक आप उसको आंसर की लेंथ रखा करें। सम सर्चेस works show that the recent work in linguistics and cognitive science has supported the Sapir-Whorf hypothesis. Support your views for and against Sapir-Whorf hypothesis के 7 मार्क्स हैं। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जो Sapir-Whorf हाइपोथेसिस था, उसके 2 पार्ट थे। एक लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म था और एक लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी थी। तो ये उन्होंने वो दोनों के बारे में पूछा है कि ये इससे क्या मुराद है। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, इट इज वन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ड हाइपोथेसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, जैसे भी मैंने बताया, इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है या एक्सप्लेन किया जा सकता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म रेफर टू द नोशन दैट अ लैंग्वेज डिटरमाइन सर्टेन नॉन लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है वो एक ऐसे नोशन की तरफ इशारा करती है कि जो लैंग्वेजेस हैं वो सर्टेन नॉन लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिटरमाइन करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसका उर्दू में मतलब होता है अमली, यानी वो तमाम प्रोसेस जिसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने एक्सप्रेशन से बोल रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं चीज़ें, यानी आपकी मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। उसमें आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, एजुकेशन या इल्म हासिल कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। दैट इज लर्निंग अ लैंग्वेज चेंजेस द वे अ पर्सन थिंक्स, कैटेगराइज एंड परसीव। वही कि जो लैंग्वेज का सीखना है वो एक शख्स का सोचने का, कैटेगराइज करने का और परसीव करने का जो वे है उसको चेंज करता है। तो ये नोशन है जो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है, और जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है ये एक क्लेम है। अब क्लेम क्या है उसके बारे हम रीड आउट करते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी रेफर टू द क्लेम दैट द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट आर डिटरमाइंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। कहते हैं लैंग्वेज उस क्लेम्स की तरफ इशारा करता है कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमने डिटरमाइन किए हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं या वेरीज करते हैं। यानी कि ये नहीं हो सकता एक लैंग्वेज में जो आपने कॉग्निटिव प्रोसेस यूज किए हैं तो वो एज ए हार्ड एंड फास्ट रूल वही आप अप्लाई करेंगे दूसरे लैंग्वेज के केस में। द स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर सेड टू थिंक इन डिफरेंट वेज। तो जो डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, कहा जाता है कि वो डिफरेंट वे से ही सोचते हैं, यानी उनके जो थॉट का प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट आ रहा है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ साइपर-वॉफ हाइपोथेसिस। यहाँ आप क्या सकते हैं, लिमिटेशन एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ साइपर-वॉफ हाइपोथेसिस। लिमिटेशन एंड पॉसिबिलिटी से मुराद ये है कि हमने उस पे जो क्रिटिकल रिव्यू करना है उसमें हमने उसके ड्रॉबैक्स और कुछ और चीज़ें भी देखनी हैं जो उसकी अगेंस्ट में जाती हैं और जो उसके फेवर में जाती हैं। तो ये असल मकसद है उसको आंसर देने का। तो हम देखते हैं कि हमने पहले बताया था कि साइपर-वॉफ हाइपोथेसिस के 2 पैरामीटर्स हैं, एक कौन कौन सा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी।
تو یہ دو جو پیرامیٹر ہیں وہ تمام اسپیکٹس کو لینگویج کے اس کو کور اپ نہیں کرتے. یہ اس کا بہت بڑا ڈرا بیک ہے. تو چلے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سگنیفیکینسی اینڈ اپلیکیبلٹی. The researchers Daniel Chandler, George Grass, and Lawrence are agreed with the significance of the hypothesis, but its applicability to all situations is impossible. کہتے ہیں جو ریسرچرز ہیں لنگوسٹک سائنٹسٹ ہیں جو ڈینیل چینڈلر ہے, جارج گریس ہے, لارنس ہے, وہ ہائپوتھیسس کی سگنیفیکینس کی حد تک تو اس سے ایگری ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اپلیکیبلٹی ہے ٹو آل سچویشن یہ امپاسبل ہے. یہ سیم جو اس کا فنکشنالٹی ہے ہائپوتھیسس کی وہ اپنے ٹرو اسپرٹ میں اپلائی نہیں ہو سکتی. میٹر آف پروف اینڈ ڈس پروف. اب میٹر آف پروف اور ڈس پروف سے کیا مراد ہے کہ جو واف ہائپوتھیسس ہے اس نے اپنے آرٹیکلس میں یا اپنے ریسرچ میں اپنے جو کلیم دیا تھا اس کی ایویڈنس کے حوالے سے کوئی پروف یا ڈس پروف نہیں دیا کہ اس کے اب ہم بتاتے ہیں. نو کنکلوسیو ایویڈنس provided either proof or disprove his claim that a person's native language increases a person's pattern of thought. یعنی کہ اس نے کوئی کنکلوسیو بس اس نے ایک آئیڈیا دیا, اس کا کوئی ایویڈنس یعنی اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ یعنی ایسا کوئی پروف یا ڈسپروف نہیں دیا کہ جس سے اس کی اس کلیمز کو یا اس کے دو پیرامیٹرز کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کرتے ہوں, اس کی اسٹرینتھ کرتے ہوں کہ جو نیٹو لینگویج ہے وہ کسی بھی شخص کے جو تھاٹ کے پیٹرن ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہے. ویوئنگ اور سینگ ورلڈ دنیا کو دیکھنا. اکارڈنگ ٹو مسٹک ایوری باڈی views world differently and then use their languages to express or even portray accordingly. کہتے ہیں ہر شخص جو دنیا کو دیکھتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے اور پھر اس کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہے اور یا ایون پورٹریٹ کرتا ہے امیجز کی صورت میں ایز پر دیئر لینگویجز اکارڈنگلی. یہاں میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک گلاس ہے وہی ایز یوزول ہاف فلڈ وتھ واٹر ہاف ایمٹی. تو کچھ لوگ اس کو فلڈ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ایمٹی دیکھتے ہیں. اس لیے پوری دنیا کو ڈفرینٹ پیپر ڈفرینٹ نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, پھر اس کو بیان کرتے ہیں, اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی. نو نیوٹرل لینگویج, کوئی نیوٹرل لینگویج نہیں ہے, یعنی سب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈفرینس رکھتے ہیں یا کنیکٹڈ ہیں. دا سیم لینگویج ویریز فرام پروفیشن ٹو پروفیشن. کہتے ہیں وہ جو ایون کا ابھی تک سیم لینگویج اگر آپ دیکھیں تو وہ لینگویج جو اس کا یوزز ہے وہ ویری کرتا ہے ڈفرنٹ پروفیشن ٹو پروفیشن, ڈفرنٹ فیلڈ ٹو فیلڈ. فار انسٹنس the language of the teaching career is far different from the language of pharmacy business. This implies that there is no neutral sample for a language. امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. کلچرل پرسپیکٹو کیا ہے؟ Culture is another important element that must be considered at the time of discussing limitations and possibilities of fair force hypothesis. کہتے ہیں کلچر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب آپ پیپر فورس ہائپوتھیسس کی لمیٹیشن یا پاسبلٹی کو ڈسکس کریں اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن جو واب تھا اس نے اپنے ہائپوتھیسس کو بیان کرتے وقت اس اسپیکٹ کو نظر انداز کر دیا تھا. آگے کیا جی, دس تھیوری از ٹوٹلی سائلنٹ آن دس اسپیکٹ آف لائف اینڈ دس نوشن. کلچرل norms, beliefs and perceptions are driving forces to share the thoughts of the people of that locality. کہتے ہیں جو کسی بھی کلچر کے نارمز ہوتے ہیں, بلیفs ہوتے ہیں یا اس کی پرسیپشن ہوتی ہے, یہ بھی ایک ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں جو کہ پیپل کو ڈرائیو کرتی ہیں کس کا, اس کی تھاٹ کو شیپ دینے میں. تو جیسے ہمارے اسلام مذہب میں ہے جس میں آپ کے پاس برادرہڈ کا کنسیپٹ ہے, نیبرہڈ کا کنسیپٹ ہے, پھر آپ کے پاس صدقات کا کنسیپٹ ہے, یعنی اللہ کی رضا کا زیادہ کنسیپٹ ہے. تو آپ کے یہ کلچر ہے, تو آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ کی یہ نارمز ہیں, تو آپ کی تھاٹس کو ڈیزائن کرتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ رول ہے, یہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو. تو ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے وہ گرامیٹیکل ڈیلنگ آف لینگویجز ود جینڈر. جو لینگویجز ہیں وہ جینڈر کے سلسلے میں جو
گرامیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے جو وہ ڈیل کرتی ہیں وہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. لینگویجز سیٹ رول فار میسکولین ان ڈفرنٹ ویز ایز سیٹ فار فیمینین. یعنی کہ اب ذکر اور مونس کی بات ہو رہی ہے کہ لینگویجز ان دونوں کے لیے مختلف قسم کے رول سیٹ کرتی ہے. دا ٹو پیرامیٹرز آف دا ہائپوتھیسس فیل ٹو تھرو لائٹ آن دس فیکٹر. یہ جو دو پیرامیٹرز تھے وہ انہوں نے اس فیکٹر کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا, اس کو اس کنٹیکس میں بیان نہیں کیا کہ کیسے وہ اس کو کوگنیٹو پروسیس میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بروکاز اپاسیا اینڈ ورنیکی اپاسیا. سپورٹ یور آنسر وتھ ایگزامپل. مارکس 5 ہیں تو زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. Broca aphasia, also known as expressive aphasia, meaning that you are well aware about what you want to say are right but face trouble or problem at the time of communication either verbally or written. کیا بروکا فاسیا جو ایکسپریسو فیسیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشیاء جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا لکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ کمیونیکیشن کا وقت آتا ہے چاہے وہ وربلی اور زبانی طور پر یا ریٹن کی صورت میں, تو آپ پرابلم فیس کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, جو بروکا فیسیا ہم اس کو نان فلوئنٹ کی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو خوبی ہے بروکا فیسیا کی, اس کی کمپریہنسو جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ سنتا ہے, اس کو اچھی طرح پرسیو کرتا ہے, سمجھتا ہے, انڈرسٹینڈنگ جو اس کی کمپریہنشن یا کمپریہنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بروکا اپیسیا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لوگ. ایگزامپل کیا ہے, اے پرسن ود بروکا فیسیا میں سیٹ واک ڈاگ. جو ایک شخص بروکا فیسیا کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس کا مطلب آئی ول ٹیک دا ڈاگ فار واک. تو آپ دیکھیں تو اس کو کمیونیکیشن میں کتنا پرابلم ہو رہا ہے. وہ ایکچولی یہ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, واک ڈاگ. تو یعنی وہ ایکسپریسو ایفیسیا ایکسپریس نہیں کر سک رہا اپنے آپ کو پراپر طریقے سے. In one-nick aphasia, also termed as receptive aphasia, اس میں بیان کر رہا ہوتا ہے, اس میں ریسیو کر رہا ہوتا ہے, پرسیو کر رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. کہ refer to the situation where you hear voice or see some picture or print and receive or understanding things clearly and also able to pass on information with fluency but fail to use the words in correct grammatical structures. کہتے ہیں یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کچھ سنتے ہیں یا کچھ پکچر یا پرنٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ اس سے سمجھ لیتے ہیں, پرسیو کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں ساری چیزیں واضح طور پر, اور آپ اس قابل بھی ہوتے ہیں کہ آپ جو انفارمیشن آپ نے ریسیو کیا آپ اس کو پاس آن کریں فلوئنسی کے ساتھ. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ جو آپ ورڈنگ یا اسٹرکچر یوز کر رہے ہوتے ہیں سینٹینس کا, اس میں جو گرامیٹیکل مسٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے. دس از دا ریزن دیٹ اٹ کمز انڈر دا فلوئنس کیٹیگری. سے ہم اس کو فلوئنس کیٹیگری میں رکھتے ہیں, لیکن وہ پرابلم ہے. ایگزامپل کیا ہے آپ کے سامنے, اے پرسن ود ورنیکے اپیسیا میں سے اے پرسن ورنیکے اپیسیا کے ساتھ کہہ سکتا ہے, یو نو دیٹ سمودا فنگر اینڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ ہم اراؤنڈ اینڈ ٹیک کیئر آف ہم لائک یو وانٹ بفور. یعنی بس وہ ایک بے ترتیب سے جملہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا میننگ کیا ہے وہ اس کو مزید دوسرے طریقے میں بتایا. دا ڈاگ نیڈس ٹو گو آؤٹ سو آئی ول ٹیک ہم فار اے واک. تو دیکھا آپ نے کہ وہ اس کو پتہ تو ہے لیکن وہ اس کو فلوئنسی سے بتا رہے ہیں, لیکن جو اسٹرکچر آف گرامیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ اس کو پراپر طریقے سے نہیں بول رہا. پارٹ 1 کیا ہے اس کا, ڈسکرائب ڈسلیکسیا اینڈ اٹس ٹائپس. تو ہم پہلے ڈسلیکسیا کو ڈیفائن کریں. ڈسلیکسیا از اے برین بیسڈ ڈس آرڈر دیٹ ریفر ٹو دا لرننگ ڈسیبلٹی دیٹ اسپیسیفکلی ریمووز اے پرسنز ریڈنگ ایبلٹی. کہتے ہیں یہ برین بیسڈ ڈس آرڈر ہے جو کہ لرننگ ایبلٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے, جو خاص طور پر پرسن کی جو ریڈنگ کی ایبلٹی ہے اس کو تباہ کرتا ہے, اس کو ناقص کرتا ہے, اس کو ویک کرتا ہے. ٹائپس آف ڈسلیکسیا فونولوجیکل ہے, سرفیس ہے, ریپڈ آٹومیٹک نیمنگ ہے, ڈبل ڈیفیسٹ ہے, ڈسکلوشیا پتہ نہیں اس کی پروننسیشن کا انڈیا دیکھیے, ڈسگرافیا لیفٹ رائٹ کنفیوژن ہے. تو آئی تھنک اٹس انف ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آؤگا. کچھ پوچھیں کوئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے
چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام.